پاکستان کی معیشت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی بحالی کے مرحلے سے نکل کر پائیدار استحکام کی طرف جا چکی ہے یا ابھی مزید خطرات موجود ہیں؟ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے 2024 سے یا 2025 سے تو نو ڈاؤٹ اس کے مقابلے میں تو استحکام ہے۔ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ٹھیک ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مائکرو لیول کے اوپر، انٹرپرائز لیول کے اوپر یا انڈیویجولز کے لیول کے اوپر ابھی تک اس کا امپیکٹ ہے وہ نہیں آیا۔ توانائی اور گردشی قرضوں میں جو کمی نظر آ رہی ہے، کیا یہ مستقل طور پر کمی ہے یا پھر اس وقت وفاقی انتظامیہ کی جو پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ کمی دیکھ رہے ہیں؟ اوور آل اگر پاکستان میں پاور سیکٹر کی بات کی جائے، ایون جو گھریلو بجلی صارفین ہیں ان کے لیے بھی بڑی بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے ٹیوب ویل مہنگے ہوں گے، ظاہر ہے لوگ پھر اتنا فصلوں کو پانی کم دیں گے اور پروڈکشن اور کراپ کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ ان چیزوں کو بڑا بیلنس جو ہے نا وہ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو وہ صرف سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے تو اس چکر میں آپ جو ہے نا وہ باقی کی اکانومی کو بیڑا غرق کر دیں۔ کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے، پاکستان کی جو ڈیجیٹل معیشت ہے، اس کے لیے یہ فیصلہ کتنا اہم نظر آتا ہے؟ جو معاہدہ طے پایا ہے جس میں وزیر اعظم صاحب بھی تھے، بالخصوص جو ایفرٹس ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی، جو ہمارا جو معاہدہ طے پایا ہے، دیٹس اے گریٹ انیشیٹو۔ آپ کا منٹوں میں جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی، بینک چارجز جو ہے وہ کم ہوں گے۔ آنے والے وقتوں میں ہماری جو اکانومی کی ڈیجیٹلائزیشن کا آسپیکٹ ہے وہ بڑا اسپیڈ اپ ہوگا۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ پاکستان اس وقت اپنی معاشی تاریخ کے ایک نہایت اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ برسوں کی غیر یقینی صورتحال، مالی دباؤ اور ساختی مسائل کے بعد اب معیشت محض بحران سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ پائیدار استحکام اور طویل المدتی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ تحصیلات زر میں اضافہ، ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے میں بہترین، نجکاری، عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی، کرپٹو اور فری لانسنگ جیسے نئے شعبے، یہ سب محض خبریں نہیں بلکہ ایک بڑے معاشی بیانیے کا حصہ ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے؟ کیا یہ اصلاحات وقتی ہیں یا دیر پا تبدیلی کی بنیاد بن سکتی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم پائیدار ترقی کے اس سفر کو منطقی انجام تک پہنچا پائیں گے؟ اور اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار چودھری محمد اکمل۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا پوڈ کاسٹ کے حوالے سے۔ اس وقت سب سے پہلے معاشی سمت اور استحکام کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی بحالی کے مرحلے سے نکل کر پائیدار استحکام کی طرف جا چکی ہے یا ابھی مزید خطرات موجود ہیں؟ دیکھیں، اگر اس کو کمپیئر کیا جائے 2024 سے یا 2025 سے تو نو ڈاؤٹ اس کے مقابلے میں تو استحکام ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہمارے ریزروز کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، آل دو اٹس ناٹ اپ ٹو دا مارک، جو ایکسپیکٹڈ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ مہنگائی میں جو ہے وہ کمی وٹنس کی جا رہی ہے، تقریباً جو منتھ آن منتھ بیسس پہ ہے وہ تقریباً 5.5% کے اوپر انفلیشن آ گیا ہے، اور پچھلے 6 مہینے کا ایوریج بھی یہی 5-5.5% کے لگ بھگ رہا ہے۔ البتہ پاورٹی، ان امپلائمنٹ اور دیگر جو چیزیں ہیں ان میں تھوڑا سا اس سے کام ابھی بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے یا پرچیزنگ پاور ہم جسے کہتے ہیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ریئل انکم میں ان کی اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2.5-3.5% سے ہماری بڑھ رہی ہے، اور تقریباً اسی پروپورشن سے ہماری جو ہے وہ پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اب دونوں جو ہے وہ سیم پروپورشن میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ ایکچوئل نہیں ہو رہی، الٹا اب یہ سمجھیں کہ پر کیپٹل انکم یا جو پر کیپٹل جی ڈی پی ہے وہ ہمارا ڈکلائن کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، فگرز میں جو ہے نا $100-150 کا 2025 جو ہمارا فائنینشیل ایئر ختم ہوا ہے اس میں انہوں نے شو کیا ہے 1650 تھا پہلے، اب 1700-1750 کے لگ بھگ ہو گیا پر اینم جو ہے جی ڈی پی پر کیپٹل، لیکن اسٹل اس میں بڑی جو ہے وہ گروتھ کی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ ایک مکس سا رجحان ہے، جسے میں اگر اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ جی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ٹھیک ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مائکرو لیول کے اوپر، انٹرپرائز لیول کے اوپر یا انڈیویجولز کے لیول کے اوپر ابھی تک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نہیں آیا۔ اچھا، ترسیلات زر کے حوالے سے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو کس حد تک عوامی اعتماد اور پالیسی استحکام کی علامت اس کو سمجھتے ہیں؟
جس طریقے سے پچھلے 2 سالوں سے جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، تو اس میں یہ ویل ایکسپیکٹڈ تھا کہ اضافہ ہوگا، لیکن $30 بلین سے ایک دم جو ہے وہ $38 بلین کے اوپر لاسٹ ایئر جو ہے وہ ہمارے ریزروز آ گئے ہیں. تو یہ ایک اچھا جمپ ہے، اور اس سال جو ہے وہ تقریباً 21-22 بلین کے تو 6 مہینے میں ہی ہمارے پر ریمیٹنسز آ گئی ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگلے 6 مہینے میں، کیونکہ ابھی عید بھی آنی ہے، بڑی عید بھی آنی ہے، رمضان بھی آنا ہے، تو اس میں تھوڑی سی ریمیٹنسز کا فلو بڑھ جاتا ہے. تو 42 سے پلس جو ہے وہ $42 بلین کو ہم اس مرتبہ میرے خیال میں کراس کر جائیں گے. اور اگر $45 بلین تک ہمارا یہ فگر پہنچ جاتا ہے تو ہمارا وہ جو ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں یا جو امپورٹس بڑھ رہی ہیں، تو اس گیپ کو کور کرنے میں اور جو ہمارے ریزروز ہیں ان کو مینٹین رکھنے میں یہ بہرحال کام آئے گا. ادروائز اگر ہم اپنا ٹریڈ اکاؤنٹ دیکھیں تو وہ اس کے مقابلے میں اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا جیسے ہماری جو ہے وہ ریمیٹنسز پرفارم کر رہی ہیں. اور اگر میں اس کو یہ کہنا چاہوں کہ جی یہ کسی نے ہمیں ایکچولی بیل آؤٹ کیا ہے، نہ ہمیں IMF نے بیل آؤٹ کیا ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو ٹریڈ ہے اس نے بیل آؤٹ کیا ہے. ہمیں ابھی تک جو بیل آؤٹ کیا وہ پاکستانیوں نے، بیرون ملک جو ہیں انہوں نے بیل آؤٹ کیا ہے، اور جو انہوں نے ترسیلات زر بھیجی ہیں وہاں سے وہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو ابھی تک جو ہے یہ جو استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہمیں اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں جو بیسک جو کام ہے یا بیسک جو پرفارمنس ہے وہ اسی جو ہمارے ریزروز ہیں اس کو بڑھانے میں یہ ہمارے ریمیٹنس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور آنے والے دنوں میں بھی اس میں جو ہے نا وہ گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹیکسز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ٹیکس اصلاحات اور گورننس کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو ٹیکس پالیسی کو اب ٹیکس وصولی سے یعنی کہ ایڈمنسٹریشن سے الگ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا، آپ کے خیال میں کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیسیجن جو ہے نا بیسیکلی بہت پہلے لے لیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیں نا پالیسی میکنگ اور جو ٹیکس کلیکشن ہے، یہ دونوں اس قسم کے کام ہے کہ ایک دوسرے سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ کام ہے. ایک نے بالکل ٹارگٹ دینا ہے کہ جی آپ نے یہ اتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے یا اس سیکٹر سے اتنا کلیکٹ کرنا ہے، یا ٹیکس کے ریلیٹنگ جو پالیسی ہے اس کے خد و خال جو ہے وہ ڈیزائن کرنے ہیں، اور دوسروں نے اس کے اوپر آپریٹ کر کے عمل درآمد کرنا ہے. وہی ادارہ جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے نا وہ بنا رہے اپنے لیے ٹارگیٹس اور خود ہی اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اسی لیے ان دونوں شعبوں کا جو ہے وہ الگ ہونا پہلے سے جو ہے نا میرے خیال میں یہ چیز کر دینی چاہیے تھی کہ پالیسی میکنگ جو ہے اس کو ایک ڈفرینٹ سینیریو میں دیکھا جانا چاہیے تھا، اور آپریشنل لیول کے اوپر جو ٹارگیٹس کو میٹ کرنا ہے یا جو پالیسی ہے، جو ٹیکس پالیسی بنائی جاتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو جو ہے وہ انشور کرنا یا آپریٹ کرنا، یہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کام تھا جسے ہم آپریشنز کا بیسیکلی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اور یہ FPR کا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ فنکشن ہے. تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ ڈیسیجن، اور آنے والے وقتوں میں اس کی وجہ سے ہمیں امپرومنٹ آتی ہوئی نظر آئے گی کہ پالیسی جو ہیں وہ اس طریقے کی بنائی جائیں گی جس سے جو ریئل ٹیکس بیس ہے اس میں اضافہ ہو، ٹیکس کے نظام میں جو کرپشن ہے وہ اس کا خاتمہ ہو. ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹیکسیشن کے سسٹم میں نئی جو ہے وہ ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں جو کہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، IMF کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور ہماری اپنی ضرورت بھی ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کو امپلیمنٹ سکسیسفلی کرنا، تو یہ پالیسی میکنگ کا اگر ڈپارٹمنٹ سیپریٹ ہوگا تو یہ ایفیشینٹلی ہوگا، اور پھر اس کی اسی کارکردگی کو یا ان کو مانیٹر کرنا کہ یہ صحیح طریقے سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے اس کو آپریٹ کرنا ہے جو دوسرا ڈپارٹمنٹ سیگریگیشن کر رہے ہیں، تو یہ اس کا امپورٹنٹ کام ہوگا. یہ تھوڑا سا سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ توانائی اور گردشی قرضوں میں جو کمی نظر آ رہی ہے، کیا یہ مستقل طور پر کمی ہے، یا پھر اس وقت وفاقی انتظامیہ کی جو پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ کمی دیکھ رہے ہیں؟ انرجی سیکٹر کا جو ہمارا اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے 1.6 ٹریلین یا 1.7 ٹریلین کے لگ بھگ ہے، اور نو ڈاؤٹ اس میں تقریباً 2.4 جو ہے وہ اس کی کمی بھی دیکھی گئی ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بہت زیادہ ہم نے ٹیرفس میں اضافہ کیا ہے اور ڈائریکٹلی جو کنزیومر سے جو ہے وہ ریونیو بڑھایا ہے، اس کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے. اور اس کا نتیجہ یہی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ تقریباً 65 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی کا ایک یونٹ بڑھ رہا ہے. تو اس اینگل سے اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ یہ سرکولر ڈیٹ کم ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن اس کی جو کاسٹ جو ہم نے پے کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، وہ بڑا سفر کر رہا ہے. ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیبل نہیں رہی ہیں، اور دیگر مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. ہماری جو اوور آل اگر پاکستان میں پاور سیکٹر کی بات کی جائے، ایون جو گھریلو بجلی صارفین ہیں ان کے لیے بھی بڑی بجلی مہنگی ہو گئی ہے. تو ایک طرف سرکولر ڈیٹ میں کمی کا جو ہے وہ جو کریڈٹ اگر لیا جاتا ہے، تو پھر یہ جو ڈسکریڈٹ ہے جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کی لاسٹ ایئر سے بھی کم ہوئی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی پاور ٹیرف ہے. دوسری وجوہات بھی ہیں، لیکن اس میں جو بیسک رول ہے وہ ہمارے اس پاور ٹیرف نے پلے کیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے ٹیوب ویل جو ہے وہ ہمارا جو ایک اچھا خاصا جو ہے وہ اس میں کردار ہے آب پاشی میں. تو اگر ٹیوب ویل مہنگے ہوں گے، ظاہر ہے لوگ پھر اتنا فصلوں کو پانی کم دیں گے، اور پروڈکشن اور کراپ کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو بڑا بیلنس جو ہے نا وہ لے کے چلنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو وہ صرف جی ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے تو اس چکر میں آپ جو ہے نا وہ باقی کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سرمایہ کاری اور عالمی اعتماد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو گوگل ہے، ارامکو ہے، سیمسنگ ہے، یا اس جیسے اور دیگر ادارے ہیں جو پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کے حوالے سے دلچسپی لے رہے ہیں، آپ اس کو علامتی پیش رفت سمجھتے ہیں یا عملی طور پر اس سرمایہ کاری کا آغاز بھی ممکن ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے نا میرا تو بڑا ڈفرینٹ جو ہے وہ اوپینین ہے، اور پچھلے دنوں تو میں نے بڑی اس کی ڈیٹیل میں انالیسس کیے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو گروتھ کا 22 ہے، تقریباً 50% مارکیٹ کیپ کا جو لاسٹ ایئر جو ڈیویڈنڈس دیے گئے ہیں، جو انکم ارن کی ہے، ٹوٹل جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کا 50% تو صرف بینکنگ سیکٹر نے جو ہے نا اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور تقریباً 70 to 75% کنٹریبیوشن جو ہے اس میں صرف 3 سیکٹرز کا ہے: بینکنگ سیکٹر، جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے، اور آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے. تو یہ 3 سیکٹرز ہیں بیسیکلی، یہ جو ہے وہ آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں. اور تینوں سیکٹرز کا تعلق آپ دیکھیں، شرح سود چونکہ اتنی زیادہ ہے ہمارے یہاں پہ، ہمارے بینکوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ٹریجریز میں انویسٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا اینول ٹارگٹ ہے گورنمنٹ کا بجٹ میں، جو انٹرسٹ ایکسپینس ہے وہ تقریباً 9 ٹریلین کا ہے. وہ 9 ٹریلین میں سے 2.4 ٹریلین اسٹیٹ بینک کے پاس پروفٹ کی فارم میں واپس آ جاتا ہے حکومت کے پاس. تقریباً اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹیکسز کی صورت میں حکومت واپس کلیکٹ کر لیتی ہے انٹرسٹ میں سے، اور باقی کا یہ جو حصہ ہے یہ اسٹیٹ بینک کے پروفٹ کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک سے لون نہیں لیتی، گورنمنٹ جو لیتی ہے وہ کمرشل بینکوں سے لیتی ہے، کمرشل بینکس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک سے لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک بوم آتا ہے اسٹاک میں، اور وہ اسی کا امپیکٹ آپ دیکھیں تو اسٹاک مارکیٹ میں زیادہ نظر آتا ہے. دوسری طرف فرٹیلائزر سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو کاسٹ ہے سبسٹینشل جو ہے نا وہ جو اس کی بیسک را مٹیریل ہے، جیسے یوریا ہے، فرٹیلائزر، تو اس میں یہ جو نیچرل گیس ہے اس کا ہے. تو اب اس کے اوپر حکومت نے سبسڈی دی ہوئی ہے. تو ان ادر ورڈز جو اسٹاک مارکیٹ میں رائٹ ناؤ جو انکم یا ڈیویڈنڈ پیڈ کیے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی سمجھیں حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی حکومت کے جو ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں. تو اگر دیگر سیکٹرز ہیں جن کی پرفارمنس اتنی مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے جتنی جو ہے وہ جو ہونی چاہیے، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ہمارے جو کھانے پینے کی چیزوں کے جو سیکٹر ہے، یا سیمنٹ کا سیکٹر ہے، یا آٹو موبائل کا سیکٹر ہے، تو دیر آر نمبر آف ادر سیکٹرز وچ شوڈ شو گروتھ، لیکن ان میں ایز سچ نہیں ہے. تو جو بنیادی جو اتنا اس میں آؤٹ پرفارم کر رہی ہے، تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ انٹرسٹ یا پالیسی ریٹس چونکہ ہائر ہیں، اور اس کی وجہ سے بینکوں کے پروفٹس بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ زیادہ جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس وقت سب سے بڑا رسک فیکٹر کیا ہے فورن انویسٹمنٹس کے لیے، اور جو فورن انویسٹر ہیں جو یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا یہاں پر کیا رسک موجود ہے؟
سب سے پہلا جو بڑا جو رسک ہے وہ تو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. آپ دیکھیں نا پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اس کا جو اگر جنرل پبلک کی میں بات کروں اس میں اتنی سے نہیں ہے, اور حالات کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ کی گرپ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی خاص طور پہ جو اکنامک ایڈمنسٹریشن ہے, اکانومی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بہت کمزور ہے. تقریباً تمام جو ڈکٹیشن ہے وہ آئی ایم ایف سے لے رہی ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے جی آپ ٹیکسز جو ہے وہ زیادہ کر دیں, تو ٹیکسز کا بوجھ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. پاور سیکٹر ریفارمز کے نام پہ بجلی کو مہنگا کر دیا گیا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ جو باہر کا انویسٹر ہے وہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ کیسے یہاں پہ انویسٹ کرے گا, اور کیوں کرے گا جب اس کو کچھ پروفٹ ہی نہیں ہوگا. پھر یہاں سے پیسہ باہر لے کے جانا اس کے لیے الگ, اس کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو رہے. تو اس کے اوپر حکومت کی جو کارکردگی ہے, خاص طور پہ اگر میں ایف ڈی آئی کی بات کروں, چاہے وہ ایون اسٹاک مارکیٹ میں کیوں نہ ہو, تو اس میں حکومتی کارکردگی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اور اس کے عوامل کو حکومت کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اور ان کو جو ہے وہ اس پوزیشن میں لانا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ ہو اور لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے میں خوشی محسوس کریں. اوکے چودھری صاحب, کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت کرپٹو فری لانسنگ اور ڈیجیٹل معیشت کی جو ہم دیکھ رہے ہیں گفتگو, اس میں کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے, یعنی پاکستان کی جو ڈیجیٹل معیشت ہے, اس کے لیے یہ فیصلہ کتنا اہم نظر آتا ہے؟ کل جو معاہدہ طے پایا ہے جس میں وزیر اعظم صاحب بھی تھے, اور اس میں جو خاص جو بالخصوص جو ایفرٹس ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی, تو اس کی وجہ سے جو ہمارا جو معاہدہ طے پایا ہے دیٹس اے گریٹ انیشیٹو. اور اس کے بعد جو ہے نا اب آپ کو پاکستان میں ڈالر ون کے نام سے جو ہے یو ایس ڈی ون کے نام سے آپ کو کرپٹو نظر آئے گی, اور وچ از ڈیولی بیکڈ بائی یو ایس ڈالر ریزروز. تو وہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس سے جو ہے وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی جو ہے وہ اس کرنسی میں اپنی ریمیٹنسز کو پاکستان میں بھیج سکیں گے. اس کے جو ہے وہ ٹریڈ اس میں ہو سکے گی, بینکوں میں اکاؤنٹ جو ہیں وہ اس کرنسی کے کھل سکیں گے. تو ڈیجیٹلائزیشن کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہماری جو حکومت ہے, پرائم منسٹر صاحب کا بہت اہم کردار ہے. جو بلال بن ثاقب ہیں انہوں نے بڑا اس میں اچھا رول پلے کیا, اور نن ادر دین چیف آف ڈیفنس فورسز جناب عاصم منیر صاحب, انہوں نے اس چیز کو انشور کیا ہے. اور یہ سب سے اس کی خوشائند بات ہے کہ یہ عام طور پہ جو کرپٹو ہے, جیسے اگر میں بٹ کوائن کی بات کروں یا ایتھیریم کی بات کروں یا اس کے علاوہ کافی ساری کرپٹو کرنسیز ہیں, تو وہ بیکڈ بائی کوئی فزیکل کرنسی اس کے بیک اینڈ پہ نہیں ہوتی. اس کی جو خاص بات ہے, اس کو ہم اسٹیبل کرپٹو کہتے ہیں. تو یہ اس کے بیک اینڈ پہ باقاعدہ ڈالر ہے یا یو ایس ٹریجری کے اس کے ریزروز ہوں گے جو کہ کمپنی بھی کلیم کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑی سیکیور کرپٹو کرنسی ہے, اور اس کی وجہ سے آنے والے وقت میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز بھی ہمارے لوگوں کو زیادہ ملیں گی. جلد از جلد قلیل مدت میں, یعنی پہلے 2-3 دن لگتے ہیں بینک سے جو ہے وہ اگر آپ کو یہ اماؤنٹ بیرون ملک سے پاکستان ٹرانسفر کرتے ہیں, لیکن اس کے ذریعے یہ ہے کہ آپ کا منٹوں میں جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی. اس کی کاسٹ جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی جو بینک چارجز لیتے ہیں, مختلف 3 بینک اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو وہ بینک چارجز جو ہے وہ کم ہوں گے اور وقت کی غلط بچت ہوگی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری جو اکانومی کی ڈیجیٹلائزیشن کا آسپیکٹ ہے وہ بڑا اسپیڈ اپ ہوگا. فری لانسنگ میں اس وقت پاکستان ٹاپ 3 ممالک میں شامل ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ پالیسیز ہیں یا کچھ اس طرح کے رولز ہیں جس کی وجہ سے ہم ابھی کچھ چیزوں میں خامیوں کا شکار ہیں. کس طرح سے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ فری لانسنگ جو ہے وہ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ ایک اسمال انٹرپرینورشپ ہے, اور اس میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ نوکریاں ڈھونڈیں اور روزگار کی تلاش میں در بدر مارے پھریں. ان کو ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم پرووائڈ ہو جاتا ہے, چاہے وہ اس کے اوپر لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے, تو اس کے تھرو اپنی جو ہے وہ سروسز وہ لوگ آفر کر رہے ہوتے ہیں
کوئی ویب سائٹس وغیرہ ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے, کوئی مختلف قسم کے سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے. ایون فری لانسنگ میں اگر فردر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے تو دو دو تین تین چار چار لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے باقاعدہ فائنانس میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, آئی ٹی میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, فن ٹیک ہے. تو ان سب چیزوں میں ہمارے فری لانسر نو ڈاؤٹ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. لیکن اگین ہمارے یہاں پہ اگر پالیسی کی سطح کے اوپر بات کیجیے تو اس کی انکریجمنٹ اتنی نہیں ہے. 6G ہمارے یہاں 5G ابھی تک جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں ہو پایا, یا ہمارے نیٹ کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت کم ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اس فری لانسنگ میں یا آئی ٹی سیکٹر میں امپروو پرفارمنس چاہتے ہیں تو اس کی یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ہمیں میٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو ہمارا فری لانسنگ کا جو سیٹ اپ ہے وہ کامیاب ہو سکے, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں نو ڈاؤٹ انمپلائمنٹ میں بھی جو ہے نا وہ سبسٹینشیل کمی آ سکے گی. اور یہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی وجہ سے ان کی جو نفسیاتی ان میں تبدیلیاں آتی ہیں اور دیگر جو معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں بڑی کمی آئے گی. چودھری صاحب, $3 ٹریلین کی جو معیشت ہے یہ بننے کے لیے اس وقت پاکستان کو جو اس کی بنیادی ڈھانچہ جاتی اصلاح ہے کس طرح سے ممکن ہے, کن رولز میں کن پالیسیز میں بدلاؤ لایا جائے کہ ہم $3 ٹریلین کی معیشت بن سکیں؟ $3 ٹریلین کی معیشت تو بہرحال ایک ابھی تک تو مجھے خواب ہی لگ رہا ہے. اس میں جو اقدامات ہمیں کرنے چاہیے, نمبر ایک تو یہ ہے کہ پاپولیشن کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو ریئل انکم ہے اس میں بھی اضافہ ہو. صرف جی ڈی پی گروتھ 3.5 کی اچیو کر لینا دیٹ از ناٹ دی سولوشن. فردر ہمیں جو ہے نا اپنی جی ڈی پی گروتھ کا بھی جو اسپیڈ ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے گا. کم از کم اگلے 5 سے 10 سال تک اگر پاکستان 6% جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ اچیو کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خواب دیکھا جا رہا ہے وہ پورا ہوگا. لیکن اگر ہم رائٹ ناؤ دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈکلائن کے اوپر ہیں, انفلیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے کنٹرول میں ہے, لیکن جو پالیسی ریٹس کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, بزنس فرینڈلی نہیں ہے. نئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صرف بینکوں میں ہو رہی ہے. لوگ جو ہے نا وہ پیسہ رکھ کر صرف انٹرسٹ ارن کرنے میں جو ہے وہ زیادہ دلچسپی شو کر رہے ہیں رادر دین کہ وہ انڈسٹری لگائیں یا مشینری جو ہے وہ اپنی اپڈیٹ کریں, جس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس بڑھے, چاہے وہ کوئی بھی ہمارا شعبہ ہو, ایگریکلچر ہو, سروسز ہوں یا ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہو. اس میں انویسٹمنٹ کی وجہ سے نئی جو مشینری ہے وہ ہماری جو ہے وہ بھی نہیں لگ رہی. سیدھا ایگریکلچر میں ہم بڑے پرانے کلٹیویشن کے میتھڈ یوز کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ پیداوار لے رہے ہیں 50%, دنیا لے رہی ہے اس کا اگر 100% تو ہماری پیداوار ان سے آدھی ہے. تو ایز اے ریزلٹ ہمارے جو فارمرز ہیں ان کو بھی اپنے جو ہے وہ ریٹس پراپرلی نہیں ملتے, اور آگے مڈل مین بھی جو ہے نا وہ زیادہ کما جاتے ہیں. تو اینڈ یوزر ہے اس کو بھی اچھے ریٹ پر مہنگی چیزیں ملتی ہیں, اور جو فارمر جو گروور ہے اس کو پراپر ریٹس بھی نہیں مل پاتے. تو وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اپڈیٹ نہیں کر رہے, اور ٹیکنالوجی اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی کمی ہے. اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا یا لانا وہ سب سے بڑا اس وقت جو ہے وہ چیلنج ہے. اور اس کے لیے ٹیکس ریٹ میں کمی اور جو ہمارے پالیسی ریٹ ہے یہ دونوں اگر کم ہوں گے تو ہمارا جو ہے وہ بزنس سائیکل بہتر ہونا شروع ہوگا. لیکن اس وقت اگر میں بتاؤں تو وہ پاسبل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر انٹرسٹ ریٹ کو ایک دم سے کم کیا جاتا ہے, 9 8 7 پہ لایا جاتا ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ اکانومی ہماری ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ جو اس کی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں یا جو گراس روٹ لیول کے اوپر ہم نے اقدامات کرنے تھے وہ ابھی تک ہم نے کیے نہیں ہیں. تو ایز اے ریزلٹ ہماری جو ہے وہ امپورٹس بڑھ جائیں گی اور دیگر مسائل جو ہے وہ اس سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, یعنی امپلائمنٹ وغیرہ کے. تو اس وجہ سے بڑا بیلنسڈ اس کو لے کے چلنا پڑے گا, تب کہیں جا کے یہ چیزیں ہماری ٹارگیٹس اچیو ہوں گی. آبادی میں یقیناً اضافے کی بات آپ نے کی, لیکن ماحولیاتی تبدیلی بھی ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت, اور ماحولیاتی تبدیلی کے تناظر میں ہی پاکستان کو کس طرح سے اپنی معاشی منصوبہ بندی کو تبدیل کرنا ہوگا؟ پاکستانی پیپر ورک میں تو بہت اچھا چل رہے ہیں, جیسے جو ہے نا وہ انرجی ای وی وہیکل میں جو ہے نا وہ ای وی کی پالیسی آئی ہے, جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ
کوشش کر رہے ہیں کہ ہائبرڈ کے اوپر ہو جائے، یا ایون الیکٹرک گاڑیاں جو ہے وہ بھی امپورٹ ہونا ہمارے یہاں پہ شروع ہو گئی ہیں، یہاں پہ کراچی میں تو نظر بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح بسیز یا ٹرانسپورٹ ہیں وہ بھی گورنمنٹ تو منگوا رہی ہے، لیکن ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے نا وہ ای وی سے ریلیٹڈ بسیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس نہیں ہوئی، خاص طور پہ رکشاز وغیرہ. تو ٹرانسپورٹیشن میں ہمیں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے. لیکن بات کی جائے اگر ہمیں اپنی سی انوائرمنٹل چینج کو جو کنسیڈر کرنا ہے، تو اس کے لیے پلانٹیشن، گرین انوائرمنٹ، اس کو جو ہے نا وہ فوکس کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ہے نا ایون ابھی بھی اسلام آباد کا بھی آپ نے سنا ہوگا، وہاں پہ بھی اچھے خاصے درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے. تو یہ ماحول کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے. تو سب کچھ اس کے بعد ہمیں جو ہے نا وہ گرین انیشیٹو لینا چاہیے، درخت لگانے چاہیے، پلانٹیشن کرنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے، CSR پروگرامس ہیں، ان کو جو ہے وہ اس طرف انکریج کرنا چاہیے کہ جو کاربن ایمینیشن ہو رہی ہے تو اس کو وہ کم سے کم کریں. یا کاربن کی جو سیلنگ اور بائنگ کا جو ایک کانسیپٹ دیگر دنیا میں آیا ہوا ہے، کاربن پوائنٹس اسے شاید کہتے ہیں، تو وہ اس چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے تو میرے خیال میں ماحولیاتی آلودگی میں بھی ہمارے یہاں پہ کمی ہوگی. اور دوسری طرف جو ہے وہ اس میں اویئرنیس بھی زیادہ ہوگی. تو ان لائک آپ کراچی میں اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں وہ ٹریفک لائسنسنگ کے اوپر یا ایون لاہور کی بھی میں بات کروں تو وہ جی یہ کیمراز وغیرہ لگا لیے ہیں کہ جی فلانے نے بیلٹ نہیں لگایا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ چالان کر دو. اور مطلب چالانوں کے اوپر زیادہ زور ہے. اور یہ جو سب سے زیادہ اس وقت روڈوں کے اوپر کرپشن پولوشن جن کی وجہ سے پھیلتی ہے، گاڑیوں کے سائلنسرز ہیں، بڑے بڑے دھوئیں لگے ہوئے ہیں، فل دھوئیں چھوڑ رہی ہوتی ہیں گاڑیاں، ان کے اوپر جو ہے نا اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو اس کو زیادہ جب ہم اپنی پرائرٹیز کو اس طرف لے کے آئیں گے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے وہ ہمیں کریٹ کرنی چاہیے چیزیں، وہ پھر جا کے ہم جو ہے وہ ایک اچھی ریزیلینٹ اکانومی کی طرف جانے میں کامیاب ہو سکیں گے، جہاں پہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے وہ ریسورسز چھوڑ کے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری ان کے حصے کی بھی ریسورسز وہ بھی استعمال کر کے چلے جائیں. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہم نے کچھ بات چیت کی جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کے پاس مواقع بھی ہیں اور چیلنجز بھی. معاشی استحکام کا سفر صرف اعداد و شمار سے نہیں بلکہ سیاسی عزم، ادارہ جاتی اصلاحات اور قومی اتفاق رائے سے مکمل ہوتا ہے. اگر اصلاحات کا تسلسل برقرار رہا، فیصلے زمینی حقائق کے مطابق ہوئے اور انسان کو ترقی کا محور بنایا گیا تو پاکستان نہ صرف بحرانوں سے نکل سکتا ہے بلکہ ایک علاقائی اور عالمی سطح پر مسابقتی معیشت بھی بن سکتا ہے. آپ اس موضوع پر کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی بامقصد اور سنجیدہ گفتگو مزید کرتے رہیں.